السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ہومیوپیتھک ڈاکٹر اینڈ اسٹوڈنٹس، میں ہوں ڈاکٹر حافظ مستنصر۔ آج کا جو ہمارا ریپرٹری لیکچر ہے یہ ہے فیٹ کے حوالہ سے، یعنی ہمارے جو پاؤں ہیں اس کے حوالہ سے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری کی۔ ایک دو سوال بھی آیا ہے مجھے، پہلے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ان سوالوں کا جو حل ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ مجھے یہ سوال کیا گیا کہ پہلے آپ نے شروع کیا تھا ڈاکٹر پرافل وجے آکار کی تھیوری کو، تو ہمیں اس کی سمجھ آ رہی تھی، ابھی آپ نے وہ چھوڑ دی ہے۔ ابھی آپ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر رابن مرفی ریپرٹری کی، تو یہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں کریٹیکل ہے، مشکل ہے۔ دیکھیں بھائی، میں نے جو ڈاکٹر پرافل وجے آکار کی تھیوری بتائی ہے آپ کو، وہ بتائی ہے حاد امراض کے حوالہ سے، ایسے کیس جو ایکیوٹ کیس ہوتے ہیں۔ ایکیوٹ کیس کے حوالہ سے ڈاکٹر پرافل وجے آکار کی جو تھیوری ہے بہت ہی اچھی ہے، زبردست ہے۔ لیکن جب بات کی جائے مزمن امراض کی، یعنی کرونک کیس جو ہوتے ہیں اس کی، تو اس کے لیے سب سے بیسٹ جو ریپرٹری ہے یا جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک علامت کو کمپلیٹ کریں، اور اس علامت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اسی کی بیس کے اوپر آپ میڈیسن کی سلیکشن کریں۔ اور میڈیسن کی سلیکشن کے لیے ڈاکٹر پرافل وجے آکار کی جو ریپرٹری ہے اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو شروع کیا ہے، اور یہ صرف اور صرف مزمن امراض کے حوالہ سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ ہم نے ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری کو کیوں شروع کیا ہے۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے فیڈ کے حوالہ سے۔ کوشش کریں کہ ڈاکٹر رابن مرفی کی ریپرٹری اپنے پاس رکھیں، اپنے پاس رکھ کے سامنے کھول کے پھر جو ہے میرا لیکچر سنیں۔ جب آپ میرا لیکچر سنیں گے اپنی ریپرٹری کو اوپن کر کے پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ سب سے پہلا جو ہمارے پاس ریوبرک ہے وہ ہے ابسس فیٹ، پاؤں کا پھوڑا۔ اب اس پھوڑے کے لیے میرے پاس جو میڈیسن ہے وہ ہے مرکسال، سلیشیا، ٹیرنٹولا، ہسپانیا۔ ان تینوں میں جو فرسٹ گریڈ ہے ان میں کوئی بھی نہیں ہے، دوسرا گریڈ ہے مرکسال کا، تیسرا گریڈ ہے سلیشیا اور ٹیرنٹولا کا۔ لیکن اگر یہ جو پھوڑا ہے ابسس ہے یہ ہیل پر ہو، ایڑیوں پر ہو، تو وہاں پہ میڈیسن ہے امونیم کارب، اور دوسری ہے آرسینک البم، تیسری ہے لیکسس۔ اسی طرح ابسس ٹوائس یعنی پنجوں کا جو پھوڑا ہوتا ہے وہاں پہ جو میڈیسن استعمال ہوتی ہے وہاں پہ ہے کوکولس۔ کاکولس پڑھ لیں یا کوکولس پڑھ لیں، ایک ہی نام ہے۔ دیکھیں، بات کرنے کا جو مقصد ہے کہ جب آپ ایک سمٹم لیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ آیا آپ کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے پاؤں پہ پھوڑا ہے۔ آپ نے دیکھا، جب آپ پیشنٹ کے پھوڑے کو دیکھتے ہیں کہ وہ پاؤں کے اوپر ہے تو اس کی میڈیسن اور ہے۔ اسی طرح اگر پھوڑا ایڑیوں پر ہے تو اس کی میڈیسن اور ہے، پنجوں کے اوپر ہے تو میڈیسن اور ہے، نیچے ہے تو اس کی میڈیسن اور ہے۔ اتنی وضاحت کے ساتھ جو میڈیسن آپ نے تلاش کرنی ہے، یہ ریپرٹری کے علاوہ آپ کسی اور طریقہ سے میڈیسن کی سلیکشن نہیں کر سکتے، یعنی میڈیسن کو تلاش نہیں کر سکتے۔ اور یاد رکھیں کہ ایک میڈیسن جو ہے جو اوپر استعمال ہوتی ہے پاؤں کے، وہی نیچے استعمال نہیں ہو سکتی، یہ ہومیوپیتھی ہے۔ آگے ہے ایچنگ پین فیٹ، یعنی پاؤں میں درد ہونا، ٹیس دار درد ہونا پاؤں میں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا کہ ایک پاؤں ہے اس میں پین ہے، پین کا جو احساس ہے یعنی سینسیشن ہے وہ کیسی ہے، ایچنگ پین، ٹیس دار درد۔ لیکن اب یہ جو درد ہے یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ اس سوال کو کمپلیٹ کریں گے کہ یہ درد کب ہوتا ہے، کب نہیں ہوتا، کس چیز سے ہوتا ہے، کس چیز سے نہیں ہوتا، کون سی کنڈیشن میں ہوتا ہے، تو آپ کی جو میڈیسن ہوگی وہ آپ کے سامنے ہوگی۔ ایچنگ پین کے حوالہ سے 20 to 30 میڈیسن میں سے آپ نے کسی ایک میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے، تو وہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ آپ نے کرنی ہے موڈیلٹیز کو دیکھ کے۔ موڈیلٹیز کیا ہے؟ کمی بیشی۔ اب آپ نے دیکھا
کہ ایک پیشنٹ ہے وہ کہتا ہے کہ میں جب ایکسرسائز کرتا ہوں تو تب مجھے یہ ایجنگ پین ہوتا ہے پاؤں میں، تو اس کی میڈیسن ہے ڈائسکوریا۔ اسی طرح ایکسٹینڈنگ ٹو ہپ، یہ جو پین ہے یہ جاتا ہے اوپر ہپ کی طرف، نیچے پاؤں سے اوپر ہپ کی طرف جاتا ہے، تو اس کی میڈیسن کون سی ہے؟ نائٹرک ایسڈ۔ اسی طرح کسی پیشنٹ کو یہ پاؤں کا جو درد ہے یہ اوپر جاتا ہو ران کی طرف، تھائی ران کی طرف جاتا ہو، تو اس کی میڈیسن جو ہے وہ اور ہے، میڈیسن کا نام ہے فیرم فاس۔ اسی طرح یہ جو درد ہے اگر پاؤں سے جوڑوں کی طرف جاتا ہو تو اس کی میڈیسن ہے کلیمائٹس، کالی کارب اور فاسفورس۔ اسی طرح بے شمار جو ہے میڈیسن آپ کے پاس جو سامنے آ جاتی ہیں جب آپ کسی لوکیشن کو دیکھتے ہیں۔ لوکیشن کو دیکھیں اور اس کے بعد آپ جو ہے سینسیشن کو تلاش کریں اور اسی میں آپ جو ہے موڈیلٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کی ایک میڈیسن سامنے آ جائے گی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بال سینسیشن آف ہیل ان مارننگ، صبح کے وقت ایڑیوں میں گیند کا احساس۔ کوئی افراد آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری ایڑیوں میں ایسے ہے جیسے کوئی گولا رکھا ہو، ایسے ہے جیسے کوئی گیند رکھی ہو۔ یہ پیشنٹ جو ہے آپ کو احساس بتاتا ہے کہ مجھے یہ فیل ہوتا ہے، تو اس کی میڈیسن جو ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے فوراً، اور وہ میڈیسن ہے کیریازوٹم۔ کیریازوٹم یہ ایک میڈیسن ہے۔ بینڈنگ فیٹ سولز، یعنی آپ کے پاس ایک پیشنٹ آیا، اس نے کہا کہ پاؤں کے تلوے مڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، پاؤں کے تلوے مڑے ہوئے ہوں تو آپ کے پاس جو میڈیسن آتی ہے فرسٹ پہ وہ ہے ایناکارڈیم، اور دوسرا ہے نکس ومیکا، تیسری ہے پلمبم میٹ۔ اب پلمبم جو میٹ ہے اور نکس ومیکا ہے، ان کا جو گریڈ ہے وہ ہے دوسرا۔ اسی طرح آگے جو ہے آپ کے پاس ایک ریوبرک ہے جس میں ایڑیوں پر آبلے ہوتے ہیں، بلسٹرز ہیلز، تو اس میں میڈیسن ہے تقریباً 10 سے 12 میڈیسن ہے آپ کے پاس، لیکن ان میں جو فرسٹ گریڈ میں میڈیسن ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا گریڈ ہے کاسٹیکم کا اور پیٹرولیم کا اور نیٹرم کارب کا، لیکسس کا اور سلیشیا کا۔ ان 5 میڈیسن میں سے کسی ایک میڈیسن کی آپ نے سلیکشن کرنی ہے، وہ آپ کیسے کریں گے؟ آپ نے دیکھا کہ تلووں پر آبلے ہیں، بلسٹرز سولز، اگر تلووں پر آبلے ہوں تو وہاں پہ آرسینک البم اور کلکریا کارب، اگر پنجوں پر آبلے ہوں تو وہاں پہ نائٹرک ایسڈ، فاسفورس ایسڈ اور آرسینک البم، یعنی 3 میڈیسن ہے۔ ان تینوں میں سے آپ نے کسی ایک میڈیسن کو دیکھ لینا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی کون سی ایسی علامات ہیں جو کسی ایک میڈیسن کے ساتھ میچ ہوتی ہیں یعنی ملتی ہیں۔ اسی طرح بے شمار آپ کے پاس ریوبرک آ جاتے ہیں کہ جو آپ نے فیڈ کے چیپٹر میں جا کے دیکھنا ہے۔ اب اس میں جو دیکھنے کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ایک پیشنٹ سے علامت لی۔ علامت لینے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے لوکیشن، پھر سینسیشن، پھر آخر میں موڈیلٹیز دیکھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے فیڈ کے چیپٹر میں جا کے وہاں پہ سب سے پہلے دیکھا لوکیشن، لوکیشن میں جا کے آپ نے سینسیشن کو دیکھنا ہے، پھر آخر میں آپ نے دیکھنا ہے موڈیلٹیز کو۔ جب آپ لوکیشن کو کمپلیٹ کر لیں گے، پھر آپ سینسیشن کو تلاش کر لیں گے، آخر میں آپ موڈیلٹیز کو ڈھونڈ لیں گے، تلاش کر لیں گے، تو میرے خیال سے آپ کی جو ایک میڈیسن ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گی۔ لیکن بات یاد رکھیں، یہ جو کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی محنت کی آپ کو ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی نہیں بلکہ بہت زیادہ محنت کی آپ کو ضرورت ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کو تجربہ بھی بہت زیادہ کچھ سکھا سکتا ہے۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہو تو مجھے آپ میسج کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔